بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین اور رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر اور قرآن کا پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کا پڑھنا یہ حاضر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر میں اللہ رب العزت نے سورج کے ڈھلنے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی دو نمازوں کے وقتوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، اور ایک نماز اور کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وقرآن الفجر، یعنی قرآن کا پڑھنا، فجر میں قرآن کا پڑھنا۔ اور فجر کی خاص طور سے تاکید بھی کی گئی ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر میں قرآن کا پڑھنا یہ حاضر کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ بلا مبالغہ آج فجر کی نماز میں انتہائی غفلت اور سستی برتی جاتی ہے، درا حالانکہ ہم سب فجر کی نماز کی اہمیت کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غفلت، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مجرمانہ غفلت اور انتہائی سستی کا یہ عالم ہے کہ ایک صف بھی مشکل سے نہیں بھرتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم فجر کی نماز میں نہیں آتے؟ سب کچھ جاننے اور پہچاننے کے باوجود بھی آج کے خطبے میں آپ کو بہت زیادہ فجر کی نماز کی اہمیت نہیں بتلانی، بلکہ آپ کو فجر کی نماز میں جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کی کتنی بڑی وعید حدیث کے اندر میں بیان کی گئی ہے اس کو بتلانا ہے۔
ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے طے کر دیے اور جنت کی تخلیق بھی فرمائی ہے۔ جنت کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمائی ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس کے اندر میں داخل کریں، لیکن کچھ تکالیف اور کچھ مشقتوں کے بعد آدمی اپنی نجی زندگی میں جب تک اسٹرگل نہیں کرتا، جب تک جد و جہد نہیں کرتا، وہ اپنے مشن کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی جنت کا معاملہ ہے کہ جب تک آپ دین کے معاملے میں جد و جہد نہیں کریں گے، مشقت برداشت نہیں کریں گے، تکلیف نہیں اٹھائیں گے، آپ جنت کے اندر میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی بزنس، ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ جس تجارت کی وجہ سے تم دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وہ بزنس، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئیں گے تو تم میں سے جو آدمی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا، ولا یذل ولا یشقی، اور نہ وہ تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے طے کر دیے کہ اسی ہدایت کے راستے کی پیروی کرو اور جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ۔ تو قرآن اور احادیث کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی نماز کی اہمیت بھی بتلائی ہے اور نہ پڑھنے والوں کی وعید بھی بتلائی ہے۔ بلا مبالغہ ہم میں سے بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان کی صبح اللہ رب العالمین کے آگے نہ جھکانے سے ہوتی ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقرآن الفجر، قرآن کا پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہورا، کہ بے شک قرآن کا پڑھنا یہ حاضر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس باری باری فرشتے آتے ہیں، یعنی دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے، بلکہ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے سلسلے میں قسم بھی کھایا سورہ والطارق کے اندر میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو فرشتوں کی ڈیوٹی آپ کے ساتھ میں ہمیشہ رہتی ہے، اور ان دو فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں۔ ان کی شفٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے فجر اور عصر میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں۔ تو جب فجر میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ جب تم عصر کے وقت میرے بندوں کے پاس میں گئے تھے تو اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور ابھی جب تم فجر کی نماز کے وقت میرے بندوں کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہو تو یہ بتلاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرشتوں سے سننا چاہتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔
کیوں؟ آپ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کریں گے، ویسفک الدماء اور خون کو بہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زبانی یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ تم تو اعتراض کر رہے تھے میرے بندوں کے سلسلے میں کہ اے اللہ تو زمین میں خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے، اب تم اپنی زبان سے کہو کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو روایت کے اندر میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ جب میں عصر کے وقت میں گیا تھا تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں اس وقت فجر کے وقت تیرے بندے کے پاس سے آ رہا ہوں تو اس وقت بھی تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے فرشتوں کی زبانی یہ بات سنے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشی کا کتنا بڑا عالم ہوگا، یا اللہ سبحانہ و تعالی کتنا خوش ہوگا اپنے بندوں کے سلسلے میں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، آپ اپنے کاروبار میں بزی رہے، اپنی آفس اپنی دکان میں مصروف رہے، اپنے گھر بار میں مصروف رہے، آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ نے بہانہ بنایا کہ میں بہت تھک گیا تھا، میں بہت پریشان تھا، رات کو دیر سے سویا جس کی وجہ سے فجر میں آنکھ نہیں کھلی، فجر کی اذان کی آواز کانوں میں نہیں پڑی اور میں فجر کے وقت اٹھ نہیں پایا۔ تو جب یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں پہنچیں گے اور اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے کیا جواب دیں گے آپ تصور کیجئے۔ میرے بندے سو رہے تھے، جب میں فجر عصر کے وقت میں گیا تو تیرا بندہ کاروبار میں بزی تھا، تجھ کو کہاں یاد کر رہا تھا، اور جب میں اس وقت فجر کے وقت سے آ رہا ہوں تیرے بندوں کے پاس سے تو تیرے بندے کھراٹے لے کر کے سو رہے تھے۔ کہاں تیرا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کہاں تجھ کو یاد کر رہا تھا۔ یا تصور کیجئے کہ ہمارا ذکر کس بنیاد پر ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہماری اس مجرمانہ غفلت اور سستی کے نتیجے میں۔ کیا ہم یہ ایمان رکھتے؟ ایسا ایمان ہمارے پاس میں جس ایمان کی بنیاد پر ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، اس ایمان کی بنیاد پر ہم جنت میں داخلے کی امید رکھتے، توقع کرتے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا ایمان کون سا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی وہ جنت کے اندر میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈے وقت سے مراد عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ اس کا مفہوم مخالف اگر آپ لیجئے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، یعنی جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا، اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جس نے ان دونوں وقتوں کی نماز نہیں پڑھی وہ کہاں ہوگا؟ سمجھ لیجئے کہاں ہوگا وہ؟ نہیں سمجھ میں اگر آپ کو آتا ہے تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو بہت غور سے سنو، جس آدمی نے 2 وقتوں کی نماز پڑھی وہ آدمی جہنم کے اندر میں نہیں داخل ہوگا۔ اب اس حدیث سے صاف آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز باقاعدہ پڑھتا ہے تو وہ آدمی جنت کے اندر میں داخل ہوگا، اور جو آدمی فجر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم کے اندر میں داخل ہوگا۔ بہت ساری وعید ہیں، مختصر طور پہ آپ کو بتلانا مقصود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے تھے۔ خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دور ایک پہاڑی پر لے جایا گیا، اور وہاں پر لے جا کر کے دکھایا گیا کہ ایک بندے کا سر پتھر سے کچلا جا رہا، اس بندے کا سر پھٹ جاتا ہے، پتھر دور جا کر کے گرتا ہے، پھر پتھر واپس لایا جاتا ہے
اور اسی دوران میں اس بندے کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے, اس کا سر پھٹ جاتا ہے, اس کا بھیجا باہر آ جاتا ہے, اور پھر پتھر دور لڑک کر کے جا گرتا ہے, پھر پتھر لایا جاتا ہے, پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس کے سر کو کچلا جاتا ہے. مسلسل یہ عذاب ہوتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس کو کن عملوں کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس نے دنیا میں کون سا گناہ کیا جس کی بنیاد پر اس کا سر کو کچلا جا رہا ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. اب اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگا لیجئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے سو جاتے, جس کی صبح ہوتی ہے جو ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اب اندازہ لگا لیجئے. ایک خاتون نے ایک عالم دین سے سوال کیا. فتاوی اسلامیہ میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتاوی ہے اس کے اندر میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے یہ بتلائیے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اس کے بچے فجر کی نماز میں نہیں آتے, حالانکہ اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور شادی شدہ بھی ہو چکے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتا. فتاوی اسلامیہ میں یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ ایسا آدمی پکا گناہ گار ہے. اس کو اپنی تربیت, وہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے, اور اگر وہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں گناہ گار ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جگائے اور اس کو لے کر کے مسجد میں آئے. اس کے باوجود بھی اگر اس کے بچے نہیں جاگتے, نہیں سنتے, تو اس باپ کو چاہیے کہ حاکم وقت کے پاس میں جا کر کے FIR درج کرائے, شکایت کرے, کمپلین کرے کہ میرے بچے فجر کی نماز میں میرے ساتھ میں مسجد میں نہیں آتے. اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ کرے کہ دیکھو اپنے بیٹے کے سلسلے میں شکایت کر رہا, کیسا سنگ دل باپ ہے. اس کا دل تو بالکل پتھر جیسا ہے کہ اپنے بیٹے کے خلاف حاکم سے شکایت کر رہا. اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی اولاد کو اپنے سامنے بلائے, اس کو تنبیہ کرے, اس کو نصیحت کرے, اور مناسب سمجھے تو اس کو سزا بھی دے. خاتون نے پوچھا عالم دین سے کہ فجر کے وقت میں میرے بچے سوتے رہتے ہیں, میں کیا کروں؟ عالم دین نے جواب دیا کہ اپنے بچے کو جگا. کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو جگاتی ہوں تب بھی میرے بچے نہیں اٹھتے. عالم دین نے کہا کہ اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں اپنے بچے کو جگاؤں گی. اگر تیرے بچے نہ جاگے تب بھی تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا کہ میرے بچے اگر نہ جاگے تو میں اپنے بچوں کو جھنجھوڑوں گی, اس پر پانی چھڑکوں گی, اس کو تماچے ماروں گی, اور کسی صورت سے اپنے بچے کو آگ سے بچاؤں گی. عالم دین نے کہا اللہ کی بندی, اللہ رب العالمین کا عذاب, یہ جہنم کا عذاب, یہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70واں بڑا ہے, 70واں درجہ ہے. تو اپنے بچے کی اس دنیا کی آگ میں کوئی جلنا برداشت نہیں کر سکتی, تو جہنم کی آگ میں جب تیرے بچے جلیں گے تو کیسے برداشت کرے گی؟ ہم اس دنیا کی آگ کو ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ذرا سمجھ لیجیے. اس قدر مجرمانہ غفلت فجر کی نماز کے سلسلے میں سب کچھ جانتے ہیں, ہم اہمیت بھی جانتے ہیں, اور فجر کی نماز نہ پڑھنے کا وعید بھی ہم جانتے ہیں. ایک روایت کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھو گے. جس رب پر ہم ایمان لائے تھے اس کے دیکھے بغیر ایمان والے مومن کل اللہ رب العالمین کو بالکل صاف دیکھیں گے, اپنے اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے.
آنکھیں نہیں چوندی آئیں گی, کسی کو دھکا نہیں دیا جائے گا, گردن اونچی کرنے کی وجہ سے گردن میں درد بھی نہیں ہوگا, بلکہ صاف ستھرا بالکل آرام اور سکون کے ساتھ ایک مومن اپنے اللہ رب العالمین کو دیکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اگر تم کو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنی ہے تو پڑھو. اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اگر تم کو کوئی عذر نہ ہو, کوئی مشقت, کوئی پریشانی نہ ہو تو فجر کی نماز پڑھو. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا مطالعہ کر لو جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کے غروب ہونے تک نماز پڑھو. اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی کبریائی بیان کرو. محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جب دیدار ہوگا تو وہ فجر کا وقت ہوگا. فجر کے وقت میں ایمان والے اللہ رب العالمین کی دیدار کریں گے. ہمارا تو معاملہ یہ کہ ہم فجر کی نماز میں سو رہے ہیں, غفلت کی نیند سو رہے ہیں, سستی کی نیند سو رہے ہیں, لاپرواہی کی نیند سو رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. ذرا سوچ لیجئے کہ ایسا بندہ جو فجر کی نماز میں سوتا ہو وہ اللہ رب العالمین کا دیدار اسی وقت کرے گا جس وقت فجر کا وقت ہوگا. امام حاتم العاصم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا, ذرا سوچیے, سنیے اس کو. فرماتے ہیں کہ اگر نماز فجر کسی کا چھوٹ جاتا ہے تو اس کو تسلی دی جائے گی. کیسی تسلی؟ جیسے کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے اور ہم جا کر کے اس کو تسلی دیتے ہیں, صبر کیجئے, اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کیجئے, اس کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں, اس کو تسلی دیتے ہیں. جس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ اس کے گھر سے کسی کی میت اٹھ گئی ہے, اور ہم جا کر کے جس کی تعزیت کرتے ہیں ایسے ہی ہے. امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کا چھوٹ جانا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے چھوڑنے والے کو تعزیت کا حقدار ہوتا ہے. اس کا چھوڑنے والا یہ تعزیت کا حقدار ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس قرآن اور احادیث اور ائمہ سلف کی روشنی میں ہماری فجر کی نماز کتنی ضائع برباد ہو جاتی. چلیے ایک تو معاملہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اب فجر کی نماز نہیں پڑھتے, اس کے سلسلے میں کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے سر کے پیچھے میں گدی میں تین گرہیں لگا دی جاتی ہیں. شیطان اس کے پیچھے میں 3 گرہوں کو مار دیتا, اور ہر گرہ میں یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے, سو جا. بندہ مومن اٹھتا ہے, اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو بناتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے, تیسری گرہ کھل جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا مومن بندہ جب صبح کرتا ہے تو فریش ہو کر کے صبح کرتا ہے, حشاش بشاش ہو کر کے صبح کرتا ہے, تر و تازہ ہو کر کے صبح کرتا ہے. اس کے برعکس جو آدمی نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ شیطان کے 3 گروہوں میں بنا ہوا صبح کرتا ہے, بالکل منحوس شکل لے کر کے, نحوست بھری شکل لے کر کے. اس کا پورا دن نحوست میں گزرتا ہے, اپنی تقدیر کے مطابق کما لیتا ہے, اچھا کھا لیتا ہے, گھوم لیتا ہے, پھر لیتا ہے, ہنسی مذاق کر لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین اس کو اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق نہیں دیتا, اس کو اچھے کام کی توفیق نہیں ملتی, اس کو نماز کی توفیق نہیں ملتی, اس کو قرآن کی توفیق نہیں ملتی. سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کتنی بڑی عبادت کی چیز اللہ نے اس سے چھین لی ہے, کتنے بڑا ایمان اللہ رب العالمین, ایمان کی دولت سے اس کو اللہ رب العالمین نے محروم کر دیا. ذرہ برابر بھی ہم کو اس کا افسوس نہیں ہے. کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک آدمی کا ذکر کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کہ ایک آدمی ہے جو فجر تک سوتا رہتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. توضیح کریں گے آپ, کس محدثین نے اس پیشاب, شیطان کے پیشاب کی کیا توضیح بیان کی ہے؟ کچھ نہیں.
جس طرح ہمارا پیشاب ہوتا ہے شیطان کا اسی طریقے سے پیشاب ہوتا ہے. وہ کہاں کرتا ہے؟ آپ کے کان میں. آپ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں. اگر پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو کپڑا بدلتے تھے, غسل کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کے پیشاب کان میں لے کر کے اٹھتا ہے, اس کو ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا کہ ہائے ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. اتنی بڑی وعید حدیثوں کے اندر میں بیان کیا گیا, کون نہیں جانتا ہم میں سے؟ اب یہ تو اس کا معاملہ ہے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. اب آئیے ان کا معاملہ جو فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھ لیتے ہیں. بہت سارے بھائی ایسے تو نہیں آ سکتا میں مسجد میں, بہت دور ہے, بہت اونچائی میں رہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. ان کے یہاں بہت سارے عذر وغیرہ پیش کیے. اگر معقول عذر ہے تب تو اچھی بات ہے. وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میں کتنا معقول عذر ہے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا آپ کے پاس میں کتنا معقول عذر ہے. اب جو آدمی فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے, اس کے سلسلے میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں یہ منافقوں پر بھاری ہے. یہ منافقوں پر بھاری ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان خاص طور سے سن لیں. ہمارے یہاں یہ کہ ہم آدھی رات تک اپنے کام میں بزی ہیں. بلکہ آدھی رات ابھی کتنے ہوتی؟ سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو آدھی رات تقریباً 11:45 بجے ہوتی. 11:45 بجے ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ بالکل نارمل. لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, کوئی شادی بیاہ سے آ رہا ہے, کوئی شادی بیاہ میں جا رہا ہے, کوئی بارات میں جا رہا ہے. 11:45 بجے کوئی کھانا کھا رہا ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی موبائل دیکھ رہا ہے, کوئی ہنسی کھیل کود کر رہا ہے, کوئی گپ شپ میں لگا ہوا ہے. 11:45 بجے آدھی رات ہو جاتی ہے. بالکل نارمل سی بات ہے ہمارے یہاں. ہم اس کا احساس نہیں کرتے. بلکہ 1 بج جاتے, 2 بج جاتے ہیں, پھر بھی ہم جا کر کے جگے رہتے ہیں. اب جو آدمی 2 بجے رات تک جاگے گا وہ فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو کچھ تو شرم کرو, کچھ تو لحاظ کرو. یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے, یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے, تمہارے بچے کی تربیت کا معاملہ ہے, تمہاری زندگی یا تمہارے عاقبت کا معاملہ ہے. کچھ تو لحاظ کرو. اگر تم 2 بجے رات تک جاگتے ہو جاگو, لیکن فجر کی نماز میں تو غفلت مت کرو, سستی مت کرو. کچھ لوگ ایسے ہوتے جو آدھی رات کے بعد 1 بجے تک جاگتے رہتے لیکن فجر کی نماز میں نہیں آتے, فجر کی نماز میں سوئے رہتے. کیا؟ تو بہت رات تک جاگ گیا تھا, اٹھ نہیں پایا. یہ ہمارے یہاں حال ہے. آج حکومت اور کچھ لوگ اذان پر پابندی لگاتے. ہم اذان ہمارے یہاں اتنی زور سے بجائی جاتی ہے, آواز لگائی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی ہم اتنے غفلت کی نیند سوتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے. جو لوگ محلے میں رہتے ہیں آپ دیکھیے کتنے زور سے آواز آتی ہے فجر کی اذان کی. غیر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ جا کر کے شکایت کرتے ہیں, وہ شکایت کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اذان کی آواز سن کر کے بھی نہیں اٹھتے. ان کو اذان کی آواز سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, اور ہم اذان کی آواز سن کر بھی نہیں اٹھ پاتے. اتنی زور سے ہمارے یہاں اذان کی آواز آتی ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی نمازیں یہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے, سب سے زیادہ بھاری. اگر یہ منافقین فجر اور عشاء کے سلسلے میں جان لے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے تو ان کو اپنے چوتا کے بل, سرید کے بل گھسیٹ کر کے مسجد میں آنا پڑے. ہمارے یہاں یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں نہیں آتا تھا, خاص طور سے فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا, تو ہم سمجھتے تھے کہ ایسا آدمی منافق ہے. منافق ایسا آدمی ہے. اور سنن ابن ماجہ کی صحیح درجی کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اذان سننے کے باوجود بھی نماز میں جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا اور اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی. فتاوی اسلامیہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جا کر کے اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. اس میں انہوں نے یہی فتویٰ دیا اور کہا کہ جو آدمی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا, چاہے کسی بھی ہو, فجر کی ہو, عصر کی ہو, ظہر کی ہو, مغرب کی ہو, عشاء کی ہو, اپنے گھر میں پڑھ لیتا, اپنی دکان میں پڑھ لیتا, اپنے آفس میں پڑھ لیتا, اس کی نماز نہیں ہوتی. الا یہ کہ کوئی خوف ہو یا مطر بارش ہو, ڈر کا ماحول ہو, بارش ہو رہی ہو, تب آپ معذور ہیں.
لیکن اگر آپ کو یہ عذر نہیں ہے، اب ہماری یہاں کیا تھوڑی سی نزلہ آ گئی، تھوڑا سا زکام آ گیا، تھوڑا سا بخار آ گیا، تھوڑا سا سر درد ہو گیا، تو ہمارے یہاں بہانہ ہو گیا کہ ہم بہت بیمار تھے. یہ منافقین کی علامت ہے. ہم صبح کر رہے ہیں منافقین کا لیبل لگا کر کیا، منافقین کا لیبل چپکا کر کے اپنے آپ کو. اسی منافقت کے لیبل کے ساتھ ہم قبر کے اندر میں جائیں گے تو فرشتوں کے سوالات کا کیا جواب دیں گے؟ تو آپ اندازہ لگا لیجیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، فجر کی نماز کا وقت تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فجر کے وقت میں شہید کیا گیا. وہ قاتل جس کو معلوم تھا کہ اگر ہم فجر کی نماز میں بھیس بدل کے جائیں گے تو آسانی سے قتل کر دیں گے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے. آج ہمارا معاملہ یہ فجر، نماز فجر میں اٹھنا، صبح اٹھنا، یہ ہماری دینی اور دنیاوی بیداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنا جاگ رہے، کتنا سو رہے، سب کو پتا ہے. فجر کی نماز میں وہ ابو لولو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرتا ہے، قتل کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. مسلمان اتنے بیدار ہیں کہ اس کو پکڑ لیتے. اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو وہ کبھی عمر بن خطاب کو شہید کرنے کی کوشش نہ کرتا، قتل کرنے کی کوشش نہ کرتا. یہ ہماری یہاں بیداری، یہ دینی اور دنیاوی بیداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان جاگ رہے ہیں، مسلمان سو رہے ہیں. آج ہماری مسجدیں کہاں سے کہاں چلی گئیں. 1992 سے لے کر کے 2024 تک کا سفر، اتنا لمبا پیریڈ کے باوجود بھی ہم مسلمان سوتے رہے. ہمیں ذرہ برابر افسوس نہیں ہوا. ہم لمبی پلاننگ کرتے، شادی کے معاملے میں اور جلسے جلوس کے معاملے میں بڑے اشتہار لگائے جاتے ہیں. فضلت الشیخ یہاں سے آ رہے ہیں، فضلت الشیخ وہاں سے آ رہے ہیں. بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، جلسہ کیسے ہوگا، کانفرنس کیسے ہوگا، کون سے عالم آئیں گے، فنڈ کہاں سے اکٹھا ہوگا، اسٹیج کیسے سجے گا، انتظامیہ کا معاملہ کیسے ہوگا. ساری پلاننگ ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز کی پلاننگ ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ہم لمبی پلاننگ کرتے شادی کے معاملے میں اور دیگر تقریبات کے معاملے میں، لیکن فجر کی نماز کی کوئی پلاننگ ہمارے یہاں نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ سو رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. یہی وجہ تھی کہ آج ہمارا معاملہ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ چکا. ابھی ہم دعوتیں کھانے میں مصروف ہیں، ابھی ہم بریانی اور مٹن چکن کھانے میں مصروف ہیں. ابھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کھانے کی دکان پہ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، جوتے چپل کی دکان پہ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں کپڑوں کی دکان پہ بھیڑ لگائی ہے. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اتنا پیسہ دے دیا کہ ہر روز خریداری ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں 12 بجے، آدھے 12 کی 2 بجے رات تک شادی بیاہ میں لوگ شرکت کرتے، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں. شیوخ سے خیال آیا، ہمارے یہاں کچھ شیوخ ایسے بھی ہیں، فضلت الشیخ، جو فتاوے دیتے، جن کے بڑے پوسٹر میں نام آتے، لیکن فجر کی نماز میں مشاہدہ ایسا کیا گیا کہ فجر کی نماز میں خود نہیں آتے. وہ گھر پہ پڑھتے ہوں گے لیکن فجر کی نماز میں باجماعت نہیں آتے. تو یہ ہمارا حال ہے. عوام الناس تو عوام الناس، علماء کا بھی یہ حال ہے، علماء کا بھی یہ حال ہے. اور ہمارے یہاں فتاوی یہ دیے جاتے ہیں، یہ رائے پیش کی جاتی ہے کہ مساجد کے ائمہ ایسے ہونے چاہیے جو عالم دین ہو، عالم باعمل ہو اور بہت پہنچا ہوا بزرگ ہو. ایسے صرف حافظ صاحب نہیں چلنا چاہیے، بلکہ بڑا عالم دین ہو، کوالیفائڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، باصلاحیت ہو. ایسے عالم دین کو مسجد کا امام منتخب کرنا چاہیے. ایسے باصلاحیت عالم تو پوسٹر کی زینت بنے ہوئے، کہاں کلکتہ، بمبئی اور فلاں اور ٹھکانہ. مسجد کے ممبر محراب کو کیسے سنبھالیں گے وہ لوگ؟ بہت ساری باتیں. تو آپ کو ان کی بات جانے دیجئے، اپنے انداز لگائیے، اپنی فکر کیجئے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں. یہ فجر کی نماز میں غفلت، مجرمانہ غفلت اور سستی. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ فذکر ان نفعت الذکر، فذکر، کہ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کیجئے مومنوں کو، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اگر آپ کو سب کچھ نصیحت کرنے کے باوجود بھی آپ فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے تو گویا کہ نصیحت کو آپ نے قبول ایکسپٹ نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے فرمان کو آپ نے نکار دیا. آپ کو ذرہ برابر بھی حیا اور شرم نہیں ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو بالائے طاق اٹھا کر کے رکھ دیا ہوا. تو کیسے مومن
مومن ہیں آپ؟ کون سے ایمان والے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت کیجئے، بلا شبہ مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب نصیحت آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے؟ سب کچھ اتنی بے حسی، ہمارا ضمیر کہاں جا چکا ہے؟ ہمارا زمین مردہ ہو چکا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ قرآن اور حدیث سننے کے باوجود بھی ہم فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ کے واسطے یہ ساری باتیں آپ کی بھلائی کے لیے کی گئی ہیں۔ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ جنت جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایمان والوں سے کیا، ایسے ایمان والوں سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب ہے وہ آدمی کہ جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے اور جنت کے اندر میں داخل کر لے جائے۔ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اٹھیے، فجر کی نماز میں اٹھیے، اپنے بچوں کو بیدار کیجئے، فجر کی نماز باجماعت پڑھیے، دنیا کو دکھلائیے کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ دنیا کو یہ مت برابر کرائے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ یہ بیان ثبوت مت دیجئے، واضح ثبوت مت دیجئے دنیا کو۔ اللہ کے واسطے فجر کی نماز میں اٹھیے۔ اور یہ ریپبلک ڈے کا معاملہ، موقع آج کے دن میں سب جانتے ہیں کہ آج کا دن کون سا ہے۔ دستور ہمارا مکمل ہوا، دستور نافذ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم کو تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج ریپبلک ڈے ہے نا، سب کو پتا ہے کہ آج ہمارا یوم جمہوریہ ہے۔ یہ یوم جمہوریہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر کنٹری، سب سے بڑی سیکولر کنٹری، جہاں پہ سیکولر کا اور جمہوریت کا یہ حال ہے کہ ہماری مسجدوں کو ڈھا دی جاتی ہے، جہاں سیکولر اور جمہوریت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو موب لنچنگ کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اڑیسہ میں پادری اور اس کے بچے کو باندھ کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ راجستھان میں کسی ایک مزدور کو، مسلمان مزدور کو اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے حال یہ، ہماری بچے، ہم سو رہے ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ ہماری بچی غیروں کے قبضے میں جا رہی ہیں اور ہم سو رہے ہیں، ان سے غفلت برت رہے ہیں، ہم بالکل لاپرواہ، ہمیں کوئی ذرہ برابری احساس نہیں ہے۔ تو یوم جمہوریہ، جس جمہوریت کے اندر میں اتنا بڑا کانڈ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہودی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم کی یہ آیت آج اگر یہ ہماری یہاں ہماری شریعت میں نازل ہوئی تھی تو آج کے دن کو ہم خوشی کا دن بنا لیتے۔ آج ہم خوشی کا دن بناتے ہیں نا، پورے ہندوستان کے اندر میں، پورے بھارت کے اندر میں یوم جمہوریہ منائی جاتی ہے، بڑے خوش و خرم کے ساتھ میں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ میں۔ تو اس یہودی نے بھی کہا کہ اگر یہ قرآن کریم کی آیت ہماری شریعت میں نافذ ہوتی، اتری ہوتی، تو آج کے دن کو ہم خوشی کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یاد ہے یہ قرآن کریم کی آیت کب اور کس وقت نازل ہوئی؟ یوم عرفہ، یعنی سب سے بہترین دن 9 ذی الحجہ، جس دن حاجی حج کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، اور جمعہ کے دن، جمعہ کا دن یہ اسلامک دستور، اسلامک قانون ہمارا نافذ ہوا، ہمارا مکمل ہوا، ہمارا مکمل ہوا۔ ہم مسلمان اس اسلامک دستور کو کتنا اپناتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر میں اتنی بڑی جمہوری ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، ایک چھوٹا سا کان ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا سا کان ہو گیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہوتا چلتا رہتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، ایک ذمی کا قتل ہو گیا۔ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہو اور اپنی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے سرکار کو ٹیکس دیتا ہو، اور سرکار کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ سرکار اس کی جان اور مال کی دیکھ ریکھ کرتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ذمی کا قتل ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا افسوس ہوا کہ اس کے پیسے، اس کے ٹیکس جو واپس کر دیے، اور یہ کہا کہ جس سرکار کے اندر میں ذمیوں کی حفاظت نہ ہوتی ہو، اس سرکار کو اس کا ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں۔ معمولی واقعہ تھا نا، ایک ذمی کا قتل ہو گیا تھا نا، لیکن اس سرکار نے، اس حکومت نے اس کو اتنا زیادہ اہم بنایا، اتنا زیادہ نوٹس لیا کہ اس کے ٹیکس کو واپس کر دیا۔ کیا ہے
یہ اسلامک دستور، اسلامی قانون، جس دستور ہندوستان کی دستور کے دن ہم آج یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، ٹھیک اسی جمعہ کے دن ہمارا اسلامک لا مکمل ہوا تھا، جس کے اندر میں نہ تو کمی کی جا سکتی نہ بیشی کی جا سکتی۔ یہی وہ دستور ہے جس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ سنو، میری جانب سے تمہارے پاس میں ہدایت آئیں گے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ، نہ تو وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ وہ بدبخت ہوگا، نہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو اسلامی کی دستور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے اندر میں رہتے ہوئے امن اور شانتی کے ساتھ میں اس ملک کے قوانین پر مکمل طور سے عمل کرتے ہوئے حکام کو اور سرکار کو کسی قسم کی شکایت نہ دیتے ہوئے آپ جو بھی آپ کو حقوق دیے گئے، جو مراعات دی گئی ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ ابھی مسجدوں میں تالے نہیں لگائے گئے، ابھی الحمدللہ اذان پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے، ابھی قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، ہماری بہنوں اور ہماری بچیوں کو حجاب لگانا منع نہیں کیا گیا ہے، ایسے آرٹیکل اور ایسے قانون ابھی نہیں نافذ کیے گئے، نہ ہی پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا ہے۔ اللہ کے واسطے اب تو غنیمت سمجھیے، اب تو حالات کو سمجھیے، اب تو کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے واسطے وہ دن نہ آئے کہ جب ہماری مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں، جب ہماری عورتوں ہماری بہنوں پر حجاب منع کر دیا جائے، جب ہمیں قرآن پڑھنا منع کر دیا جائے۔ آج ہمارے لیے آزادی کا دن ہے، آج ہم دستور کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، اپنے اللہ پر مکمل طور سے عمل کر سکتے ہیں، اس کی پوری آزادی۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلامک لا، اسلامک دستور کو سمجھیے اور اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تب جا کر کے دنیا کے اندر میں آپ ایک بیدار قوم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، ورنہ معاف کیجیے اگر آپ ایسے ہی سوتے رہے، ایسے ہی آپ غفلت برتتے رہے تو معاف کیجیے ہمارا اور آپ کا کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فجر کی نماز میں اٹھنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔